تو چونکہ آج جگہ محرم الحرام ہے، شہادت فاروق اعظم کا دن ہے، تو اس حوالے سے میں چند ایک واضحات آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ پاک کا آپ کو بیان کرنے سمجھنے اور فاروق اعظم اور جمیع صحابہ والے بیت کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی القدر حاضرین و سامعین، جناب سیدنا فاروق اعظم کو رب الجلال نے بے شمار عظمتوں اور کمالات سے نوازا ہے، بے شمار اوصاف سے رب العالمین نے نوازا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو بے شمار آیات میں مقدسات ہوئے تو رب العالمین نے جناب فاروق اعظم کے حق میں نازل فرمائی، اور بے شمار آیات قرآن کی ہوئے ادھر جناب فاروق اعظم کے زبان سے جملے نکلے، کلمے نکلے، الفاظ نکلے، ادھر کلام جناب فاروق اعظم کی زبان پر جاری ہوا، اور وہ کلام میرے رب کو اتنا پسند آیا، میرے رب نے فاروق اعظم کے کلام کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بے شمار آیات مقدسات ایسی ہیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انسانی تخلیق کو بیان فرمایا، رب الجلال نے قرآن نازل فرمایا، انسانی تخلیق کو بیان فرما، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ رب العالمین نے بڑے حسن انداز میں انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنایا، اس خون کے لوتھڑے سے پھر ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت رکھا، اور پھر ہم نے اسے بہترین صورت عطا فرمائی۔ جس وقت آقا حضور نے اپنی زبان سے قرآن کے یہ الفاظ بیان فرمائے، قرآن کے ان آیات کی تلاوت فرمائی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین کی اتنی عظمت و شان اور برکتوں والا ہے کہ جو سب سے زیادہ سونا تخلیق فرمانے والا ہے۔ ادھر آقا حضور نے آیات پڑھی، ادھر فاروق اعظم کی زبان سے یہ کلمے نکلے، رب نے فوراً نازل فرمائی، جناب جبرائیل امین بھئی یہ خدا لے کر آگے آقا عرض کرتے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے یہ تو فاروق اعظم کی زبان سے جملے نکلے گے، ان جملوں اور ان الفاظ کو بھی میرے قرآن کے اندر شامل فرما دیجیے، ان الفاظ کو بھی میرے قرآن کے اندر شامل فرما دیجیے۔ پھر دوسرا موقع ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ اوپر جب تہمت لگی، الزام لگا، آپ کے اوپر جب تہمت لگی، اس وقت آقا حضور بھی رب الجلال کے حکم کی انتظار میں خاموش ہیں، حضور کے صحابہ بھی خاموش ہیں، حضور کے صحابہ بھی خاموش ہیں۔ فاروق اعظم سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا سیدہ عائشہ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے کیا ایسا ہوگا؟ تو فاروق اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا انتخاب حضور کے لیے، حضور کی زوجیت کے لیے رب نے فرمایا، کسی دنیا دار نہیں، رب نے خود سیدہ عائشہ کا انتخاب حضور کے لیے فرمایا ہے۔ تو جو رب محمد مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک ناپاک عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ایک ناپاک بد کردار عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ اگر سیدہ عائشہ کے اندر ایسا ویسا معاملہ ہوتا، اگر ان کا کردار درست نہ ہوتا، رب العالمین ایسی عورت کو اپنے حبیب کے نکاح میں کبھی بھی نہ دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عائشہ صدیقہ سے ایسی غلطی، ایسا گناہ سرزد ہو بھی جاتا، رب العالمین اپنے محبوب سے یہ معاملہ کبھی بھی پوشیدہ نہ رکھتا، رب العالمین فوراً اپنے محبوب کو خبر کر دیتا۔ اگر رب الجلال خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان اور الزام سیدہ عائشہ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ ادھر فاروق اعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ جملے نکلے، رب العالمین کو یہ الفاظ اور جملے اتنے پسند آئے، رب نے ان الفاظ کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں، زبان فاروق اعظم کی ہے، الفاظ فاروق اعظم کے ہیں، جملے فاروق اعظم کے ہیں، لیکن رب العالمین کو اتنے پسند آئے کہ رب العالمین نے انہیں اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے حوالے سے بے شمار آیات رب الجلال نے نازل فرمائے۔ بے شمار آیات وہ ہیں کہ جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رب الجلال نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور آقا حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے
الہم من اللہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر رب کے فرشتے کلام فرماتے ہیں، جس کی زبان پر رب کے فرشتے کلام فرماتے ہیں۔ یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کی عظمت ہے۔ اور اگر عمر کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی وہ حدیث ہی عمر کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آقا حضور نے عمر کے حق میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے صحابہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتا، اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا حضور عمر کی عظمتوں کو سمجھ رہے تھے، عمر کے کمالات کو سمجھ رہے تھے، عمر کے اوصاف کو سمجھ رہے تھے۔ آقا جانتے تھے جو کوالٹیاں ایک نبی کے اندر موجود ہوتی ہے، جو اوصاف اور کمال ایک نبی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے اوصاف اور کمال میرے عمر کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو میرٹ ایک منصب نبوت کے لیے ہوتا ہے وہ میرٹ میرے عمر کے اندر موجود ہے۔ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ حضور کے اوپر نبوت کا سلسلہ رب نے ختم فرما دیا تھا، حضور کو رب نے خاتم النبیین خاتم الرسل بنا کے بھیجا ہے، اس لیے حضور کے بعد چونکہ نبی نے آنا نہیں تھا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے رب نے نہیں بنایا۔ اگر نبوت کے لیے گنجائش ہوتی آپ فرماتے تو وہ عمر ہوتا۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کر سکتے ہیں عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کوالٹیاں رکھی ہیں، کتنی عظمتیں رکھی